اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر توجہ رکھیں بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی جو تعمیر ہے نا، بیت اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا وہ حتیم تک تھا. حتیم اس کا حصہ ہے، وہ جو ایک کرو نشان ہے نا حتیم، وہ اس کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے جہاں تک بیت اللہ کی دیواریں کھینچی تھیں تو میں بھی وہیں تک کروں. لیکن چونکہ زمانہ جاہلیت میں بیت اللہ کی تعمیر کم ہوئی تھی، اور ہوئی اس لیے کم تھی کہ جب زمانہ جاہلیت میں قریشیوں نے ارادہ کیا کہ بیت اللہ کو دوبارہ سے تعمیر کرتے ہیں تو حلال پیسے کم پڑ گئے تھے، پھر حرام آمدن تھی. تو انہوں نے کہا ہم حرام آمدن بیت اللہ کی تعمیر میں نہیں لگائیں گے. تو پیسوں کی کمی کی وجہ سے جو تعمیر کا کام تھا ادھورا ہوا. اتنا ہوا جتنا آج ہے، جتنا یعنی مربع ہے نا، اب تو اسکوائر ہے، تو اتنا کام ہوا. لیکن چونکہ ایک زمانہ بیت گیا تو نبی نے ارادہ کیا کہ بھئی اب تو اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا ہے، مکہ بھی فتح ہو گیا، اب آپ نے ارادہ کیا کہ بیت اللہ کو وہیں تک تعمیر کریں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. تو یہ اصل تو یہ تھا نا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قومی حدیث عہد بالجاہلیہ، بہت سے لوگ جاہلیت سے نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ابھی ایمان ان کے دلوں میں پکا راسخ نہیں ہوا. اگر میں نے یہ کام کیا تو وہ یہ سمجھیں گے کہ میں حضرت ابراہیم کے قبلے کو چینج کر رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا اس کام کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے. تو طواف تو پورے بیت اللہ کا ہوگا حتیم کے باہر کا، لیکن تعمیر آدھی. اور اس وقت سے لے کر ایک دفعہ ایسا ہوا امام مالک کے دور میں کہ جب یہ حدیث خلیفہ کے پاس پہنچی، اس نے کہا کہ بھائی اب تو اسلام طاقت میں آ گیا ہے، تو اب میں اس کو بیت اللہ کو بڑا کر دوں گا. تو اس نے بڑا کیا. تو لیکن کیا ہوا، بعد کے خلیفہ نے اس کو گرا دیا کہ بھئی نبی نے نہیں کیا تو انہوں نے کیوں کیا. امام مالک نے فتویٰ دیا کہ جس حال میں نبی نے چھوڑا ہے نا اس میں کمی بیشی کی اجازت. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے. خدا کی قسم اس حدیث یہ سمجھ میں آ جائے نا، دینداروں کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں. آج بہت سے مسائل حل ہو جائیں. ہمارا ہر کام حکمت، مصلحت، بصیرت سے خالی ہوتا ہے. یعنی اگر میں یوں کہوں کہ مسلمان معذرت کے ساتھ کہ بصیرت لیس ہونا مسلمان کی ایک صفت بن چکی ہے کہ جتنا سینس لیس ہوگا اور جتنا حکمت اور بصیرت کے خلاف چلے گا اتنا پکا اور سچا مسلمان سمجھا جاتا ہے. یعنی یہ علامت بن چکی ہے. تو بھائی یہ علامت نہیں ہے. مسلمان زیرک ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، وہ حق بیان کرتا ہے جس کا معاشرے کو فائدہ ہو. جہاں فائدہ نہیں ہے تو ہر بات بیان کرنے کی بولو بھائی نہیں ہوتی. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ سعودی عرب کی حکومت میں اتنی گڑبڑ ہو رہی ہے، آپ بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں کہتا ہوں اس کا نقصان کیا ہوگا. ہم اگر سعودیہ کے خلاف بیان کریں اس کا نقصان سعودی عرب کو نہیں ہوگا بلکہ اس کا فائدہ ہوگا ان قوتوں کو جو سعودی عرب کے خلاف ہیں، اور وہ اسلام دشمن قوتیں ہیں. وہ فائدہ اٹھائیں گی، ہمارے بیان کو کیش کرائیں گی. وہ تو سعودی عرب جیسا بھی ہو بھائی ہمارے لیے پھر بھی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اگر حکومت سعودیہ ختم ہو گئی تو ختم ہونے کے بعد سعودی عرب ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا، اسلام دشمنوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا. تو آپ بیان داغنے سے پہلے، آپ بادشاہ کے خلاف بیان کرنے سے پہلے، حکومت کے خلاف بیان کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ اس بیان کا فائدہ کیش کون کرا رہا ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل. اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو چھوڑ دو بھائی. بھائی فائدہ کون اٹھائے گا؟ اس کا فائدہ وہ اٹھائیں گے جو صبح شام سعودیہ کے خلاف بولتے ہیں، اور وہ بولتے ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں. فائدہ وہ اٹھائیں گے. تو انسان اس میں بہت سوچ سمجھ کے انسان کو چلنا چاہیے. تو اچھا اپنا جب دنیاوی مفاد ہوتا ہے نا تو یہ ساری باتیں لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں. جب دنیاوی مفاد ہوتا ہے نا،
مثال کے طور پر آپ کا چائے کا بزنس ہے, چائے کی پتی کا کاروبار ہے, آپ کو پتہ چل گیا نا کہ چائے کے یہ نقصان ہے, آپ کبھی بھی اس کو بیان نہیں کرو گے. آپ بولیں گے میں نے کوئی ٹھیکہ لیا بھائی چائے کے نقصانات بیان کرنے کا؟ بھائی یہ ڈاکٹر بیان کرے نا, میں کیوں بیان کروں, میرا بزنس ہے. تو اپنی دنیا کا جہاں معاملہ آتا ہے تو وہاں سارے عقل مند ہو جاتے ہیں, جہاں معاملہ آئے گا دین کا تو وہاں سب مکھنچو بن جاتے ہیں, کیونکہ شاید ہمیں دین سے محبت نہیں ہے, شاید ہمیں ملک سے محبت نہیں ہے, شاید ہم چاہتے ہیں کہ ملک کا بیڑا غرق ہو جائے. آپ کے حق بیان کرنے کے چکر میں ملک کی کیا ہو گئی, ایسی کی تیسی ہو گئی, اور آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ بھی نہیں ہے, کوئی دوسرا کنٹری بھی نہیں ہے. تو اس لیے جو بھی ممبر پہ بیٹھ کے ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہے ہیں نا حق, تو ان سے جا کے پوچھا کرو کہ یہ حق آگ لگ تو نہیں لگا رہا لوگوں کے اندر, نفرتیں تو نہیں پھیلا رہا لوگوں کے اندر, تو کیا کر رہا ہے یہ نہیں. تبھی دیکھو آپ نے کسی کو برائی میں دیکھا تو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کریں, حالانکہ حق تو ہے نا کہ وہ برا ہے تو برا ہے. بھائی بیان کرنے میں فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ نمبر ایک آدمی کے راز فاش ہو رہے ہیں, وہ اگر کل توبہ کر کے اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے, اللہ توبہ قبول کر لے گا, مگر پبلک اس کی توبہ قبول بولو نہیں کرے گی. میرے پاس ایک صاحب آئے, کوئی پیر و مرشد تھے, ان کے کچھ عجیب سی کچھ حرکتیں سامنے آئیں غیر شرعی, تو مجھے کہنے لگے ان کے خلاف آپ ممبر پہ بیٹھ کے بیان کریں. میں نے کہا دیکھو میں بیان کرنے کا کیا فائدہ ہوگا, اس سے بیان کرنے سے یہ ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو جن کو ان کی برائی کا علم نہیں ہے وہ صرف ان سے بدگمان نہیں ہوں گے, ہر عالم ہر بزرگ سے بدگمان ہو جائیں گے وہ. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, یہ محترم انسان ہے نا, گناہ ہو گیا, چھپ کے گناہ کیا کسی نے, آپ کو پتہ چل گیا, مجھے پتہ چل گیا. اللہ نے توبہ کا دروازہ جیسے عام لوگوں کے لیے کھولا ہوا ہے تو ان کے لیے بھی کھولا ہوا ہے. کل ان کو خیال ہو گیا کہ یار یہ مجھ سے گناہ ہوا ہے, کل یہ رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے توبہ کر لیں, اللہ معاف کر دے گا. لیکن جن لوگوں کے سامنے ان کا گناہ آ گیا وہ کبھی بھی معاف, انسان کا دل تو بہت چھوٹا ہے نا, تو شریعت کا حکم ہے کسی نے چھپ کے گناہ کیا ہے تو اس پہ کیا کرو, پردہ ڈالو. تو وہ کائنم من کان کوئی بھی ہو, کوئی بھی, چاہے وہ عالم ہو, مفتی ہو, بزرگ ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, ایک چپڑاسی ہو, کوئی بھنگی ہو, اسلام کا حکم یہ ہے کہ آپ کسی کے گناہ کو ہائی لائٹ بولو بھائی نہیں کر سکتے. ہاں کوئی کھل کے گناہ کرتا ہو تو پھر آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ گمراہ آدمی ہے, اس سے بچو, کیونکہ وہ اپنی برائی پہ خود شرمندہ نہیں ہے نا, وہ اپنی برائی کو خود چھپانا ہی نہیں چاہتا ہے, تو وہ کھلا گمراہ ہے. اس لیے اس کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ وہ تو خود برا ہے, وہ تو جب خود ہی اپنے گناہ کو نہیں چھپا رہا. لیکن عام حکم شریعت کا یہ ہے, آج لوگ ذرا ذرا سی بات پہ جب کسی کو گناہ میں دیکھتے ہیں ساری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. اور یاد رکھو شیطان لمبا ہو گیا ہمارا. اب آپ بتاؤ کہاں سے بات چل رہی تھی؟ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی تعمیر میں اضافہ بولو بھائی نہیں کیا. کیوں نہیں کیا اضافہ؟ اس لیے نہیں کیا کہ یہ حق بات تو ہے لیکن اس حق کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں اور فائدے کم ہیں. سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں کہ جو قریشی لوگ ہیں وہ بولیں گے کہ یہ نبی جو ہے انہوں نے تو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہی کیا کر دیا, تبدیل, تو ان کے مرتد ہونے کا خطرہ ہے, وہ اسلام سے پیچھے نہ ہٹ جائیں. اور اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے, اس لیے کہ بیت اللہ چار دیواری کا نام نہیں ہے, بیت اللہ اس جہت کا نام ہے, اور طواف حتیم کے باہر سے ہی ہوتا ہے. تو طواف میں پورا بیت اللہ کور ہو رہا ہے, تو صرف دیوار کھڑی کرنے کا مسئلہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. یعنی مسلمانوں کو آپس کے اختلاف اور انتشار سے بچانا, کنفیوژن سے بچانا, یہ زیادہ اہم ہے نبی کی نظر میں بنسبت اس کے کہ بیت اللہ کو وہاں تک تعمیر کیا جائے جہاں تک ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ بعض موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی ایسے بھی ہمیں موقع ملتے ہیں کہ اس میں لوگوں کی پرواہ نہیں کی گئی, تو یہ بڑی حکمت اور مصلحت کا کام ہوتا ہے کہ کہاں پبلک کی پرواہ کرنی ہے اور کہاں پرواہ
نہیں کرنی. تو یہ ساری چیز گھومتی اس کے گرد ہے. اصول یہی ہے کہ جہاں اسلام کو نقصان ہو رہا ہے, آپ کے حق بیان کرنے سے حق پروموٹ نہیں ہو رہا. جیسے آپ کسی کی برائی لے کے بیان کر دو, خودکشی کا واقعہ ہوا, آپ نے سب کو بتا دیا, تو جنہوں نے نہیں بھی کی ان کو بھی خودکشی کرنے کا خیال آنا شروع ہو جائے گا. جیسے میڈیا بتاتا رہتا ہے یہ تیزاب پھینکنے کے واقعات, او بھائی اگر کسی گاؤں میں اللہ نہ کرے کسی بچی پہ تیزاب پھینکا ہے تو بس چپکے سے جا کے ایف آئی آر کٹوائی جائے اس کے خلاف, اس مجرم کو پکڑ کے عبرتناک سزا دی جائے. اس کو جب آپ نیوز میں بہت زیادہ اچھالیں گے تو ظالم مردوں کے دل میں یہ آئے گا کہ یار یہ بھی ہمارے پاس ایک آپشن ہے. اور اس کا ناجائز فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جن کو کسی لڑکی سے عشق ہو گیا, اس نے بھی ٹوپیاں کرائیں, خوب پیسے ویسے بیلنس خوب ڈلوا دیے, پھر اس کو آپ سے زیادہ مالدار ملا, اس نے آپ کو ٹھینگا دکھایا, پتلی گلی سے نکل لی. تو پھر ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ لوگ پھر یہ ڈرامے فلمیں دیکھ کر وہ بھی کہتے ہیں تجھے اپنے حسن سے بڑی متاثر ہے, تو حالانکہ اس کی یہ سزا بولو بھائی نہیں بنتی, بلکہ کوئی سزا بنتی نہیں ہے. اس لیے کہ اسلام میں جب تک نکاح نہیں ہوتا تو اس سے پہلے کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. اسلام گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو مانتا ہی نہیں ہے. جیسے اسلام سودی ایگریمنٹ کو نہیں مانتا. جیسے آپ نے ستار بھائی سے قرضہ لیا 1 کروڑ روپے, پیپر پہ آپ نے اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کے دیا, 10 لوگوں کو گواہ بنایا کہ میں جب ٹائم 1 کروڑ روپے کو جب میں واپس کروں گا تو میں 2 لاکھ روپے سود کے بھی دوں گا. ایگریمنٹ بھی کر لیا, زبان بھی دے دی, قرآن پہ ہاتھ بھی رکھ کے ایگریمنٹ ہو گیا, اور 4 آدمیوں کو گواہ بھی بنا لیا. لیکن اسلام پھر بھی اس ایگریمنٹ کو کیا کرتا ہے, کالعدم. ستار بھائی جب آپ سے پیسے لینے کے لیے آئیں گے 1 کروڑ سے زیادہ ان کو لینے کی اجازت نہیں ہے. کچھ ایگریمنٹ ایسے ہیں جن کو اسلام کالعدم قرار دیتا ہے, وہ ایگریمنٹ مانتا ہی نہیں اسلام. سودی ایگریمنٹ کو اسلام کیا کہتا ہے, کالعدم, چاہے کتنی قسمیں کھائی ہوں. اسلام پھر بھی آپ کو کہے گا بھائی آپ اصل رقم لوٹاؤ, جو 2 لاکھ آپ نے ایگریمنٹ کیے تھے وہ آپ مت دو گے, گناہگار ہو گے آپ. اس لیے بینکوں سے جو لوگ لون لیتے ہیں نا سودی, تو ہم ان کو کہتے ہیں اصل رقم لوٹاؤ باقی پی جاؤ. صحیح ہے نا, کیونکہ وہ سود آپ پر دینا لازم نہیں ہے, تو پی سکتے ہو آپ. اسلام کی ٹھیک ہے, یہ قانونی اسلام پاکستان کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا, لیکن اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ نے بینک سے اگر قرضہ لیا اور سودی ایگریمنٹ کیا, بہت برا کیا, تو آپ جب اصل رقم آپ نے اگر لوٹا دی ہے تو پھر اضافی آپ پر لوٹانا لازم نہیں ہے, کیونکہ سورہ بقرہ کی صاف آیتیں فلکم رؤوس اموالکم, جتنا اصل مال تھا بس وہ لوٹاؤ گے, اس سے زیادہ نہیں ملے گا. تو نہ بینک کو نہ کسی کو بھی, تو اصل رقم لوٹاؤ, پتلی گلی سے آپ نکل سکتے ہیں اسلام اکارڈنگ ٹو شریعہ. تو اسی طرح یاد رکھو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو کلچر ہے, یہ جو ایگریمنٹ ہے, دوستیاں, میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا, میں تمہیں بیلنس دلوا کے دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں یہ, میرے پاس فون آتے ہیں کہ بھائی وہ اس نے, میں نے اس سے وعدے کیے تھے, اتنے یہ کیے تھے, وہ کیے تھے, تو اب میں کیا کروں. میں کہ کوئی ان کی کوئی حیثیت, بولتے کیوں نہیں ہے ان کی کوئی حیثیت. ایزی لوڈ میں کل 500 کا بیلنس ڈلواؤں گا, نہیں ڈلواؤ بیلنس, اتنا فری کرنے کی ضرورت بولو نا نہیں. اپنی والدہ کے موبائل میں بیلنس ڈلوا دو, اپنی ہمشیرہ بہن کے موبائل میں بیلنس ڈلوا دو, اپنی بیٹی کے موبائل میں بیلنس ڈلوا دو. گرل فرینڈ سے آپ کو کسی قسم کا کوئی تعلق رکھنے کی پرمیشن نہیں ہے. اس سے کہو بھائی ایک ہی ٹاپک پہ بات ہوگی, شادی کرنی ہے, آ جاؤ مفتی صاحب الفلاحیہ مسجد میں نکاح پڑھاتے ہیں, آ جاؤ, نکاح کے لیے ہم 24 گھنٹے حاضر ہیں. اب تو ہول سیل کے حساب سے دھڑا دھڑ ماشاء اللہ نکاح ہو رہے ہیں. ابھی 5 نکاح ہوئے ہیں ماشاء اللہ جمعے میں. وہ لوگ, اب تو مجھے لگ رہا ہے لوگوں کا اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے اب. یا شاید میرے پاس بہت زیادہ آنے شروع ہو گئے ہیں, یہی وجہ لگ رہا ہے. تو اتنے ماشاء اللہ وہ نکاح دھڑا دھڑ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک صاحب آئے, ابھی مجھے نہیں پتا تھا ان کی دوسری شادی ہے, لال سرخ ماشاء اللہ پٹھان تھے, وہ لگ رہا تھا پٹھان ہے, یورپ سے آئے تھے, لال سرخ ٹماٹر جیسے. میں نے نکاح پڑھا دیا, مجھے نہیں پتا تھا دوسری شادی ہو رہی ہے. نکاح پڑھایا, پھر آئے اور مجھے کھجوریں بھی گفٹ میں دیں, اور ایسے خوشی سے ماشاء اللہ میری شادی ہوئی ہے, بالکل زبردست خوش. اور پتہ ہے میں نے دوسری شادی کی ہے بیوہ سے. مجھے کہنے لگے, میں نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا کام ہو گیا, اور لال سرخ نا ایسے خوش سواد کے ہوتے ہیں نا جیسے. تو میں نے دوسری کی ہے بیوہ سے. آپ کے بیان سن کے, ابھی اسی جمعے کی بات ہے, آپ کے بیان سن کے میں نے دوسری شادی کی ہے بیوہ سے. بار بار بتا رہے ہیں بیوہ سے کی ہے دوسری شادی, اور یہ تو بالکل ینگ لڑکا, میرا خیال ہے 25 سال عمر ہوگی. تو میں نے کہا پہلی کو پتہ, کہہ رہے نہیں اس کو نہیں پتا. میں نے کہا بیٹا میں نے کہا یہ جو آپ لال ٹماٹر بنے ہوئے ہو نا ابھی, یہ جو آپ کے چہرے پہ سرخی آئی ہوئی ہے, خوشی کی لہریں, یہ ابھی جب پتہ چلے گا یہ ساری خوشیاں کیا ہو جائیں گی, یہ کافور ہو جائیں گی. ہدیے ودیے اس کے بعد مجھے آ کے دیتے آپ, یہ جو کھجور, آپ اجوا کھجور کا بڑا خوبصورت ڈبہ دے کر گئے ہو. میں نے کہا یہ جب پتہ چل جائے نا
اس کے بعد دیتے تو مجھے خوشی ہوتی. یہ تو بھی پتہ ہی نہیں ہے بھائی, ابھی تو پتہ چلے گا, پکڑے جاؤ گے تو پتہ چلے گا کیا ہوگا. تو اور کرونا کے دنوں میں کر لی یار بھائی امیون سسٹم ابھی تو بڑھانا ہے نا آپ کو. کرونا کے خلاف اگر بیماری ہو گئی, آپ ٹینشن میں ہو, وہ تو کرونا پھر مار دیتا ہے انسان کو. تو خیر بڑی ہمت کی, بیوہ سے کی ہے, بڑی بات ہے. اللہ برابر پہلی بیوی کا بھی حق ادا کرنے کی توفیق دے ان کو, ایسا نہ ہو دوسری کی وجہ سے پہلی کو بھول جائیں, اور دوسری کا بھی. لیکن یہ کہ میں نے کہا ثواب کی انشاءاللہ گارنٹی ہے, بہت ملے گا آپ کو, حالات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہاں یہ پہلے سے تو اب پتہ نہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ نہیں پتہ چلا ہوگا, اب تک اللہ خیر کرے. تو یہ ہر آدمی ہوتا ہے, بڑا خوش ہوتا ہے اس وقت. اور بھی ایک دو کیس ہوئے ہیں ایسے. تو کیا بات چل رہی تھی, وہ کدھر ہے بات, کیا ہو رہی ہوتی, بیان کدھر چلا جاتا ہے. تو بات اصل میں یہ چل رہی تھی کہ کیا چل رہی تھی, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہاں اندھی عقیدت نا. تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسئلہ سے کام لیا. تو ہمارے ہاں جو ہے نا عمل کو نہیں فوکس کیا جا رہا, جذباتیت کو فوکس کیا جا رہا ہے. کون دھڑلے سے ممبر پہ حق بیان کرتا ہے, چاہے اس سے آگ لگ رہی ہو, نیگیٹیوٹی پھیل رہی ہو, معاشرے میں فساد پھیل رہا ہو, اس کو نہیں دیکھا جاتا. تو بہت مسلمان جو ہے نا بہت عقل مند ہوتا ہے, بہت زیرک ہوتا ہے. تبھی تو قرآن نے کیا کہا ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, رب کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت اور مصلحت کے ساتھ, حکمت اور مصلحت کے ساتھ. اب وہ میرے پاس نا لوگوں کی بہت ساری فون بھی آئی, وہ ثنا خان اور مفتی انس کے کیس میں, کہ دیکھو وہ تو چہرے کھول کے ہنی مون منا رہی ہے, اور دیکھو مفتیوں کا ایسا تو نہیں ہوتا, علماء ہیں اپنی وائف کو لے کے ایسے گھوم رہے ہیں. ارے بھائی ہم سے پوچھ کے گھوم رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم سے پوچھ کے گھوم رہے ہیں. جتنا اچھا کیا اس کو اپریشیٹ کر لو, اور دعا کر لو اللہ ان کو اور اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جوان عورت کے لیے چہرہ چھپانا فرض ہے, ہمارا یہی فتویٰ ہے, ہماری یہی رائے ہے. لیکن ایک عورت جو ڈانس کرتی تھی اس نے اسکارف اگر لے لیا تو یار شکر ادا کرو نا اس پہ, ٹھیک ہے نا, شکر ادا کرو. چلو اتنا تو کر, اگر وہ اسی ماحول میں ہوتی پھر شادی کرتی تو پھر کیا حالات ہوتے, پھر تو شراب کباب چلتی. جو ایکٹروں کی جب شادیاں ہوتی ہیں تو شراب کباب چلتی ہے. اب آپ اس پہ دیکھو کوئی مولوی گھرانے کی کوئی باپردہ خاتون ہو, وہ ہنی مون منا رہی ہو جو ہے نا وہ چہرہ کھول کے, اس پہ ملامت کی جائے گی. بھئی آپ ایک تو باپردہ گھرانے میں پیدا ہوئی, آپ کو تو آپ کی تو آواز بھی کبھی کسی نے نہیں سنی, آپ کیوں ایسا کر رہی ہو. لیکن ایک خاتون اگر ایکٹریس ہے اور وہ جو ہے نا اس کی وہ اگر اس اسٹائل میں شادی کرتی تو ان کی شادیوں میں تو شراب کباب چلتا ہے, ان کے تو بہت کچھ ہوتا ہے. تو ابھی یہ دیکھنے کا ہے کہ کیا کیا نہیں ہو رہا, سمجھ میں آ رہی ہے بات. حکمت اور مصلحت کا تقاضا کیا ہے, رب کی طرف دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے, اس پہلو کو دیکھا جائے کہ کیا کیا کون کون سی برائیاں نہیں ہو رہی. تو ہر شخص کو ایک نظر سے نہیں دیکھا جاتا, ایک نظر سے, وہ کہتے ہیں نا ایک ہی لاٹھی سے نہیں سب کو ہانکا جاتا. تو اس لیے میں کہتا ہوں جو فلم انڈسٹری سے جن لڑکیوں کا تعلق ہے, جو شوبز کی دنیا سے تعلق ہے, تو ہم ان کو تھوڑی کہتے ہیں کہ یار آپ چہرے کا بھی پردہ کرو. ہم کہتے ہیں بھائی آپ اسکارف بھی لے لو, چہرہ اگر کھول بھی لیتے ہو تو بھی غنیمت ہے آپ کے لیے. جو ڈانس کر رہی ہے اسٹیج پہ آ کے, اس کی پوری باڈی نمایاں ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے, اگر وہ اپنی باڈی کو کور کر کے چہرہ کھول لے, گنجائش سے فائدہ اٹھائے کہ جی فقہا کا اختلاف ہے اس مسئلے میں کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں, اس میں فقہا کا اختلاف ہے, تو اس اختلاف سے اگر وہ فائدہ اٹھا لے تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا, اس کو آپ اس نظر سے نہیں دیکھیں گے ہر ایک. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے. دیکھو اسلام میں بھی حکام تدریجاً آئے ہیں, ایک دم سے شراب حرام نہیں ہوئی ہے, عرب سب شراب پیا کرتے تھے الا ماشاء اللہ. تو اسلام نے شراب کو آہستہ آہستہ حرام کیا ہے. پہلے اسلام نے حکم یہ دیا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس, کہ شراب پینے میں نقصانات بھی ہیں فائدے بھی ہیں, لیکن اس کے نقصانات اس کے فائدوں سے زیادہ ہیں. یعنی اس کو جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے, حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے کہ اس کے فائدے مت دیکھو, اس کے نقصانات دیکھو. پھر قرآن نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو. اللہ کی عبادت کر رہے ہو نشے کی حالت میں, اس میں بھی صحابہ کے دل میں نفرت بٹھا دی. حرام نہیں کیا شراب کو, لیکن بتا دیا کہ کم از کم نماز کو تو اس گندگی سے پاک رکھو نا. نماز نشے کی حالت میں نہیں ہوگی, تمہیں پتہ ہو تو ہو تم منہ سے کہہ کیا رہے ہو.
جب اس سے مانوس ہوئے پھر تیسرا حکم آیا, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, اے ایمان والو شراب جوا یہ سب نجس ناپاک چیز ہے, فاجتنبوہ چھوڑ دو اس کو. تو اس اسٹیج پہ آگے کیا ہوا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب کے مٹکے توڑے گئے اور بہا دی سب نے. تو اسلام تو چینج نہیں ہوگا, اسلام تو ایک جیسا رہے گا, لیکن داعی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو دین کی طرف لے کر آ رہا ہے تو لانا ہے یا دین سے دھکے دے کے نکالنا ہے, اس کو بھگانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشروا ولا تعسروا یسروا ولا تعسروا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا, غالباً یمن میں بھیجا تھا مبلغ بنا کے, تو آپ نے فرمایا یسروا ولا تعسروا, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, تنگی پیدا مت کرنا, تنگیاں نہیں پیدا کرنا. بشروا ولا تنفروا, اور یہ بھی فرمایا ایسا کام نہ کرنا کہ لوگوں کے دل میں اسلام سے نفرت بیٹھ جائے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے, ایسا کام نہ کرنا کہ لوگ اسلام سے. اور آپ نے کیا فرمایا, حضرت صحابی کا نام ذہن سے نکل گیا جن کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ان کو بھیج رہے ہیں. اب دیکھو وہاں بھی کیسا زبردست آپ کا حکمت والی بات کی آپ نے, فرمایا کہ ان سے کہنا کہ ہم تم سے زکوٰۃ لیں گے, یؤخذ من اغنیائہم ویرد الی فقرائہم, ایسا نہ ہو وہ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنا شروع کر دیں کہ یار یہ کمانے کا نیا دھندا شروع ہو گیا, بھائی واہ بھائی واہ, اب ہم مالداروں سے کیا لیا جا رہا ہے. اسلام یعنی مسلمانوں نے حضرت معاذ کو گورنر بنا کے بھیجا, علاقے کا گورنر, اب انہوں نے مالداروں سے ٹیکس لینا شروع کر دیا, تو اس سے زکوٰۃ کو یہ جرمانہ سمجھیں گے, اسلام سے قریب آنے کے بجائے کیا ہو جائیں گے, بولو نا یار, دور ہو جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ بھی اختیار دیا تھا کہ آپ ان سے زکوٰۃ لیں اور مدینہ کے غریبوں میں بانٹ دیں, یہ اختیار تھا آپ کو, لیکن آپ نے فرمایا نا 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 ایسا نہیں ہوگا. ان کے دل میں وہم ہو سکتا ہے کہ ہم ان سے زکوٰۃ اپنے فائدے کے لیے لے رہے ہیں, اپنے غریبوں اپنی قوم کے لیے. فرمایا حضرت معاذ کو ان سے کہنا کہ جو زکوٰۃ اسلام کا فریضہ ہے نا وہ تم سے لیا جائے گا, تمہاری ہی قوم کے غریبوں میں بانٹا جائے گا. کتنی مصلحت ہے یار, کتنی حکمت ہے. یؤخذ من اغنیائہم, ان کو بتا دینا تمہارے مالداروں سے لے کے تمہارے ہی غریبوں کی طرف لوٹائی جائے گی, تمہاری قوم کو فائدہ پہنچانے کے لیے, یہ ہمارا فائدہ نہیں ہے اس میں. اور حضرت معاذ ابن جبل جو تھے ان کو بھی آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں. کیسے اپریشیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ اب ان کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں نا. یہ تو چاہتے تھے مدینہ میں نبی کے ساتھ رہیں, ان کو یمن بھیج رہے ہیں, تو اب مبلغ کو بھی تو موٹیویشن چاہیے نا کہ بھائی میرے ذمہ اتنا مشکل کام. تو ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے فرمایا یا معاذ احبک فی اللہ, میں تجھ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں. یعنی میں تمہیں اپنے آپ سے دور اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے کوئی تم سے نفرت ہے یا میں جان چھڑانا چاہ رہا ہوں. اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جو آپ کے دوستوں میں, قریبی لوگوں میں جو آپ کے لیے زیادہ ٹینشن ہوتا ہے اس کی تشکیل وہاں کرا دی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, بارڈر پہ بھیج دو اس کو. آرمی کے آفیسر نے کیا کیا, یہ فوجی بہت تنگ کر رہا ہے, اس کو بارڈر میں خطرناک جگہ پہ بھیجو, وہاں جا کے شہید ہو جائے, تاکہ یہ ٹینشن بنا ہوا ہے پوری فوج کے لیے. ہو سکتا ہے یہ, ٹھیک ہے نا, یار اس کو وہاں بھیجو. تو میں تمہیں اس لیے نہیں بھیج رہا, میں تمہیں سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں. تو یہ ساری حکمتیں بھائی قریب کیا جا رہا ہے, ایسے وعیدیں سنا کے ڈرا دھمکا کے اسلام سے دور تھوڑی کرنا ہے. تو اس وقت کوئی لبرل خاتون بیچاری دین کی طرف آ جائے تو آہستہ 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 آہستہ, نہیں بھی کرے تو ہماری ٹینشن نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے نا, یہ ہماری ٹینشن. ہم شریعت کا مسئلہ چینج نہیں ہوگا, مسئلہ شریعت کا رہے گا, لیکن اس کو لوگوں کو سنانا کیسے, اپلائی کیسے کرنا ہے, کس پہ فتویٰ لگانا ہے, کس پہ نہیں لگانا, اس کے حکام بہت مختلف ہیں. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. قرآن کے الفاظ کیا ہیں, ام لہم شرکاء, کیا ان کے کچھ شرکاء ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آخرت کے عذاب سے بچا لیں گے. تو یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ اندھی عقیدت انسان کو اندھا بنا دیتی ہے. تو ہم نے کسی سے اندھی عقیدت نہیں کرنی, فوکس کس کو کرنا ہے, عمل کو. اور اندھی عقیدت میں معذرت کے ساتھ خواتین جلدی مبتلا ہو جاتی ہیں. خواتین تعویذ گنڈے والوں کے پاس زیادہ جاتی ہیں, جادو ٹونے والوں کے پاس زیادہ جاتی ہیں. یہ مرچیں جلانا, لال مرچ اور کالی مرچ اور سل بٹہ یوں گھمانا, نظر اتارنا, یہ سب ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے ان کا, یہ آپ کے اپنے توہمات ہوتے ہیں. تو ان توہمات میں خواتین جلدی متاثر ہو جاتی ہیں. کسی کے رونا دیکھ کر دیکھو, اللہ میاں نے
اسی وجہ سے کچھ چیزیں عورت کے ہاتھ میں رکھی نہیں ہیں, کیونکہ ان کا دل نرم ہوتا ہے. ان کو معذرت کے ساتھ جو خواتین بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, ان کو الو بنانا مرد کے لیے آسان ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر مرد نے 3 طلاقیں دے دی نا, اب عورت اگر شوہر سے نکاح کرنا بھی چاہے گی تو اسلام اجازت نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کو پتا ہے کہ جس کمبخت نے اکٹھی 3 دی ہیں وہ دوبارہ بیوقوف بنا کے کیا کرے گا, وہ ایسی جب تک بیوی تھی تو حق ادا نہیں کر رہا تھا, ٹھیک ہے نا, اب طلاق دے دی ہے تو اب اس کو پتا ہے میرے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے یہ, تو اب یہ چکنی چپڑی باتیں کر کے ایسی مکھن لگا کے نا میں تو بہت, مجھے تو یاد آ رہی ہے, میری تو راتوں کی نیندیں اڑ گئی, الو بنا کے دوبارہ کیا کر لے گا, نکاح کر لے گا. اب دوبارہ یہ طلاق نہیں دے گا, بلکہ پہلے ظاہر طلاق کی نوبت تو یہی آتی ہے نا کہ جب آپس میں حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ رہے ہوتے, تو دوبارہ وہی جھگڑے ہوں گے, دوبارہ وہی پھڈے ہوں گے, پھر عورت بھی پچھتائے گی کہ بھائی ایک دفعہ جان چھوڑ گئی تھی, اب دوبارہ اس نے الو بنا کے مجھے اپنے نکاح میں. تو اس لیے اللہ نے یہاں عورت سے بھی حق چھین لیا کہ الو بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے, جب دے دی تو ختم, اب اس سے نہیں کرو, کہیں اور کر لو. کہیں اور کرنے کے بعد پھر اگر طلاق ہو جاتی ہے تو پھر اس مرد کا بھی دماغ سیٹ ہو چکا ہے, اور اگر غلطی عورت کی تھی تو اس کی بھی کھوپڑی سیٹنگ پہ آ چکی ہے. اس لیے کہ جب دوسرا مرد اس کی زندگی میں آئے گا تو اسے پرانے والے اور نئے والے میں کمپیئر کرنے کا موقع, وہ ایک دوسرے کمپیئر کرے گی, وہ کمپیئر کرے گی کہ یار پرانے والے میں یہ خرابی تھی, یہ خرابی تھی, لیکن نئے والے میں تو کم از کم یہ والی خرابی اس میں نہیں تھی, یہ نیا والا تو کنجوس نکلا, کم از کم خرچہ تو کرتا تھا, جب اس سے برگر منگواتی تھی برگر لے آتا تھا, ٹھیک ہے, بات کرنے کی تمیز نہیں تھی. نئے والے میں تمیز کے علاوہ بولو بھائی کچھ بھی, تو ایسی تمیز کا کرنا کیا ہے, زنگر برگر کھانے کا دل کر رہا ہے, وہ تمیز سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے مجھ سے اخلاق کے ساتھ. پہلے والا اگرچہ گالی گلوچ کرتا تھا, بدتمیز انسان تھا, لیکن بھائی عیش و عشرت تھے بھائی, اس کے ساتھ گاڑیوں میں گھوما کرتے تھے, اس کے ساتھ جہازوں میں سیر کیا کرتے تھے, کبھی کبھار لے جاتا تھا کھانا کھلانے, ہوٹلنگ بھی ہوتی تھی اور بچوں کی فیسیں بھی اٹھا رہا تھا. ایک بڑا مسئلہ تھا, بات کرنے کی تمیز اس کو نہیں تھی, لیکن یہ تھوڑا درجے کا مسئلہ تھا. اب اس کے پاس تمیز کے علاوہ, میں آپ کو حقیقت بتاؤں, میں جب فون سنتا تھا میرے پاس ایسی بھی خواتین کے فون آتے تھے کہ ہمارے شوہر اخلاق کے بہت اچھے, خرچہ ہی نہیں دیتے, جب خرچے کی بات آتی ہے تو بھی مسکراتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا. تو جب تک انسان کمپیئر نہیں کرتا نا, جیسے حضرت عمر نے فرمایا جس نے زمانہ جاہلیت نہیں دیکھا اس کو اسلام بھی پتا, اسلام کا حسن بھی نہیں پتا, اسلام کتنی خوبصورت چیز ہے. تو جب تک انسان کمپیئر نہیں کرتا تو اس کو پتا نہیں چلتا. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اب اس پرانے والے سے نہیں ہوگا, کیونکہ ہوگے تو پھر وہی پھڈے ہوں گے. تو اب اللہ میاں نے بھی عورت سے کہیں اور نکاح کرو گی تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ بھائی یہ اچھا ہے تو اسی کے ساتھ رہو, کس نے کہا پرانے والے کے پاس جانے کا, ٹھیک ہے نا. اور اگر یہ اچھا نہیں ہے تو اب یا تو پرانے والے سے کرے گی, نہیں کرے گی تو پھر کھوپڑی کو اچھی طرح سوچ سمجھ کے. تو کچھ چیزوں میں اللہ نے اختیارات کیوں چھینے ہیں, اسی لیے چھینے ہیں کہ عقیدت انسان کو کیا کر دیتی ہے, اندھا. تو بعض دفعہ پرانے والے میاں سے بھی عقیدت ہو جاتی ہے, اندھا کر دیتی ہے انسان کو. تو یہ بھی بھائی وہ اتنا اچھا ہے تو طلاقیں کیوں دی اس نے, کہ نہیں غصے میں دے دی, یہ واہ 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 بھائی غصے میں گولی مار دیتا, بھائی غصے میں تو پھر غصہ تو پاگل ہوتا ہے نا, غصے میں گولی مار دیتا. اب آپ قصاص نہیں لے رہے, آپ دیت نہیں لے رہے, آپ کہہ رہے ہیں یار کوئی بات نہیں بیچارے کو غصہ آ گیا تھا. تو یاد رکھو جیسے گولی کا فائر ریورس نہیں ہوتا, تو مسلمان کو پتا ہوتا ہے کہ طلاق کا لفظ بھی ریورس نہیں ہوتا. آج ایک بندہ آیا, آج ہی کی بات ہے, غصے میں 2 طلاقیں دی, نوجوان لڑکا ینگ بالکل, تو وہ شکر ہے تیسری نہیں دی اس نے, تیسری میں پھر دھمکیاں دینے پر آ گیا. اس کو پتہ نہیں تھا مسائل کا. تو جب میں نے اس کو بتایا نا کہ 2 ہو گئی ہیں, پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. مجھے اس پہ ترس آ رہا تھا, مجھے اس کا اندازہ تھا کہ یہ نہیں دینا چاہتا. تو غصے میں کیوں ایسا کام, میں نے اس کو بولا یار غصے میں کچھ بھی کر لو, اپنا سر پھاڑ دو بیلن سے, اس کا تو نہیں کہوں گا پھاڑ لو, تو کچھ بھی کر لو, ہر چیز کی تلافی ہو سکتی ہے. پھوڑا نکلے گا بیلن سے, جب سر پھٹے گا وہ مرم لگا کے وہ سکائی کر کے ہو جائے گا, واپس سیٹنگ پہ آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. ہڈی بھی ٹوٹ کے جڑ جاتی ہے دوبارہ. تو اس لفظ میں اللہ نے ریورس گیئر نہیں رکھا, تو اس لیے نہیں نکالو یہ لفظ زبان سے, اپنی جانوں پہ رحم کرو. پھر فتوے لے آتے ہیں ادھر ادھر سے, کوئی اہل حدیث سے فتویٰ لے آتا ہے, کوئی کہاں سے فتویٰ لے آتا ہے, وہ فتووں سے بیوی حلال نہیں ہوتی. تو بات یہ چل رہی تھی, بس ختم کرتا ہوں, جو اندھی عقیدت ہے انسان کو گمراہ کر دیتی ہے. تو میرے بھائی جس سے بھی عقیدت کر رہے ہو, کسی سے بیعت ہونے میں جلدی نہ کیا کرو. کسی بزرگ کا بیان ایک دفعہ سنا, بہت اچھا لگا, بیعت ہو گئے. او بھائی پہلے ان کی صحبت میں بیٹھو تھوڑے عرصے, ہو سکتا ہے یہی والا اچھا ہوا ہو, ٹھیک ہے نا. ہم جب چھوٹے بچے تھے نا, تبلیغی جماعت آئی ہمارے محلے میں, ایک بالکل دیہاتی سا بندہ تھا,
بالکل سادہ بیان اتنا اچھا کیا. میرے بہنوئی بھی یہاں بیٹھے ہوئے, ہمارے بچپن کے دوست ہیں, تو ان کو بھی وہ واقعہ پتا ہے. اتنا اچھا بیان کیا کہ ہم دونوں بڑے متاثر ہوئے. ہماری عمر اس وقت 17 سال ہوگی, 16 سال ہوگی. ہم نے کہا یار دیہاتی ہے, گنوار آدمی, بیان بڑا ٹائٹ کیا اس نے. تبلیغ بیان ہوتا ہے نا جماعت میں. اچھا ہم بڑے متاثر ہوئے. اگلے دن ہم بیٹھے, ان کا پھر بیان تھا, پورا وہی بیان دوبارہ. تیسرے دفعہ بیان سنا, وہ اصل میں رٹا ہوا تھا, انہوں نے کسی کا بیان سن کے رٹ لیا, وہی A to Z وہی. اب پہلا بیان سن کے ہم بیت ہو جاتے کہ یار آپ کتنا زبردست, اللہ نے نالج آپ کو دی ہے, کیا خاندانی بیان, بیت ہو جاتے. اگلی دفعہ پھر وہی, اگلی دفعہ پھر وہی. ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو ٹیپ ریکارڈ سے یاد کر کے آیا ہے بندہ. تو اس لیے کسی سے تعلق قائم کرنے سے پہلے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے شیخ کا انتخاب کوئی دیگ کے چاول کی طرح نہیں ہے کہ 2 چاول آپ نے چکھے اور پوری دیگ پہ حکم لگا دیا کہ بریانی تیار ہے, ٹھیک ہے نا. کسی سے عقیدت کرنے کے لیے, اس کو اپنا مقتدا رہبر بنانے کے لیے آپ کی ضروری ہے کہ کچھ عرصے اس کے بیانات مستقل سنے جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اگر موقع ملتا ہے کوئی معاملات کرنے کا تو معاملہ کر کے بھی دیکھو. شیخ صاحب کو قرض دے کے دیکھ لو, اتنا کہ جو اگر لے کے بھاگ جائیں تو افورڈ کر سکو آپ. دیکھو ٹائم پہ واپس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اگر واپس ہی نہیں کرتے اس کا مطلب یہ خود ہی معاملات میں سیدھے نہیں ہیں. آپ کو کیا انسان بنائیں گے بھائی, ٹھیک ہے نا. نماز ہے اور بہت سارے معاملات ہیں. تو مسلمان بے وقوف نہیں ہوتا, نہ اسے بے وقوف بنانا آسان کام ہوتا ہے. مسلمان کی کھوپڑی بہت تیز ہوتی ہے. قرآن بار بار کہتا ہے ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب, اہل عقل کے لیے اس میں نشانی ہے, عقل والوں کے لیے. تو پتہ چلا کہ قرآن تو ہے ہی عقل والوں کے لیے. جن کی کھوپڑی کام نہیں کر رہی ان پہ قرآن تو ان کو لفٹ ہی نہیں کراتا. تو ان کی کھوپڑی کام کر رہی ہے, بیدار مغزی کے ساتھ چلتے ہیں, زندگی گزارتے ہیں, ان سے قرآن. اور لوگوں کی اکثریت سے متاثر مت ہو. پبلک کی کثرت دیکھ کے اتنے جھمگٹا, پبلک جمع کرنا سب سے آسان کام ہے دنیا میں. پبلک ایسے بھی جمع ہوتی ہے. بس یہ واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ہم جب اسکول میں پڑھا کرتے تھے پبلک جمع کیسے ہوتی ہے, پبلک کو دیکھ کے جمع ہو جاتی ہے. بعض دفعہ اتنے لوگ ہیں تو چلو یہ بندہ بہت اچھا ہے, ہم بھی آ جاتے ہیں. حقیقت ہے ایسے جمع ہوتی ہے پبلک. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے, میرا خیال ہے 7ویں کلاس کا واقعہ یہ, تو ہمارے اسکول میں ایک چھوٹا سا بادام کا درخت تھا. ایک دن کیا ہوا, اس بادام کے درخت کے نیچے کوئی چھوٹی سی رسی پڑی ہوئی تھی. ایک لڑکا وہاں جا کے کھڑا ہو گیا نا, وہ ناٹک کر رہا تھا یا حقیقت میں واللہ عالم, وہ کھڑا ہو گیا دیکھ رہا ہے یہ کیا ہے, وہ سانپ تو نہیں ہے. حالانکہ وہ سانپ وہاں کہاں سے آ گیا, کوئی جنگل میں تھوڑی تھا اسکول. ایسے ہی رسی پڑی ہوئی, دیکھ رہا ہے سانپ تو نہیں ہے. 2-4 لڑکے اور بلا لیے. اب وہ ان کو بھی روک کے رکھا, تھوڑا کھڑے رہو نا. اب طلبہ جمع ہونا, اب پبلک کو دیکھ کے آ رہی ہے. او بھائی اتنا رش, ہم بھی جا رہے ہیں یار, یہ ہے کیا, ہم بھی جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے یار, کچھ تو ہے جو اتنے لوگ ہیں. وہاں جا کے دیکھا کچھ بھی نہیں ہے. اب جب بچوں میں شرارت ہوتی ہے تو ہم نے کہا جب ہمیں ٹوپی کرائی ہے تو ہم بھی بعد والوں کو کیا کرائیں. پھر بچے تو کراتے ہیں نا ٹوپیاں, کہ بھائی وہ جھوٹ تو نہیں بولتے تھے ہم الحمدللہ. ابے بھائی دیکھ لو جا کے, ایسے گھما کے نا, ابے دیکھ لو. ہم نے کہا یار اسکول کی شرارتیں بڑی ٹائٹ ہوتی تھیں. اسکول میں ہم جب صبح لائن میں کھڑے ہوتے تھے نا, اب صبح جب پرے کا ٹائم ہوتا ہے نا تمام اسکولوں میں, تو اس لائن میں کھڑے ہوئے ہیں تو ایسے ہی کسی کے پیچھے سے کان میں نا ایسے مارا ہے. وہ غصے میں دیکھتا ہوتا آگے پارسل کر دے. اس کو کیا بولتے ہیں, ایسے کوئی ٹینشن ہو رہی ہے نا, آگے پارسل کر. وہ پھر آگے مار دیتا تھا. وہ غصے میں دیکھتا تھا کیوں مارا, کر آگے پارسل کر. ٹھیک ہے نا, یعنی کوئی ٹینشن ہو رہی ہے تو آگے پارسل کر دے نا. تو یہ اسکول کی شرارتیں ہوتی ہیں. اب تو بچوں نے شرارتیں بھی, برگر ٹائپ کے بچے آ رہے ہیں یار, نہ شرارتیں بھی نہیں کرتے. ہم تو نماز میں بھی جب چھوٹے بچے تھے تراویح میں اتنی شرارتیں ہوتی تھیں, کھیل رہے ہوتے تھے, جیسے ہی سلام پھیرنے کا ٹائم ہوتا ہے ایسے نیک صوفی بن کے اتحیات میں آ کے بیٹھ جاتے تھے. بچوں پہ یہ شرارتیں اچھی لگتی ہیں, سمجھ رہے ہو. تو ٹھیک ہے مسجد کی انتظامیہ کو چاہیے کنٹرول کرے بچوں کو, لیکن بچہ تو انہی شرارتوں کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے بھائی. اس کو اتنی, ہم تو ایسے کرتے تھے, ایسے تمیز سے آگے نا بیٹھ جاتے جیسے سب سے خشوع و خضوع سے ہم نے ہی نماز پڑھی ہے. اب وہ پیچھے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا تھا نمازیوں کو کہ ان میں شرارت کس نے کی ہے. اب وہ بیچارہ, اس کا اپنا مزہ ہے, ٹھیک ہے, کنفیوژن میں ڈالنے کا. حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے اپنا بچہ لے جا کے پکڑا دیا, گود میں بٹھا دیا. اب وہ بچہ آرام, اس کو اتنا ڈرا دیا اس نے کہ یہ بڑے بزرگ ہیں, آرام سے وہ بچہ ڈر گیا.
حکیم الامہ نے تھوڑی دیر میں کہا یہ کوئی بچہ ہے؟ یہ تو بچے تو وہ ہوتے ہیں تو شرارت کریں, داڑھی پکڑ کے کھینچیں, ادھر سے ٹوپی پکڑ کے اتاریں. بچوں پہ یہی شرارتیں اچھی لگتی ہیں. ایسے تمیز سے لے جا کے اس کو پتہ نہیں کیا ڈرا کے بٹھا دیا ہے. تو پتہ نہیں کیا بات چل رہی تھی, سوالات کی پرچی دے. خلاصہ کلام کا یہ نکلا میرے بھائی, یہ آپ کو نہیں بخشوائیں گے, آپ کا عمل کام آئے گا, اس کو فوکس کرنا ہے. کسی کے چکر میں اپنا ایمان برباد نہیں کرو, قرآن و سنت کو فالو کرو, قرآن و سنت کو. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.